فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. تو جس شخص کو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے. اس طرح خدا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا رستہ ہے، جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. So whoever Allah wants to guide, He expands his breast to contain Islam, and whoever He wants to misguide, He makes his breast tight and constricted as though he were climbing into the sky. Thus does Allah place defilement upon those who do not believe. And this is the path of your Lord, leading straight. We have detailed the verses for a people who remember. Holy Mosque's custodians, Honorable King Abdullah bin Abdulaziz, protectors of Allah, all books and orders revealed holy religious books Tawrat, Zabur, Injil, last final Quran orders. Anbiya, alayhimus salam, PBUH, Muhammad Ilyas, first and last messengers series follower. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ جو پوری دنیا میں ہسٹری ہے یہودی عیسائی مسلمانوں کی آپس میں جنگ، تو آپ ہسٹری میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پرانے لوگوں سے پرانے لوگوں میں نفرت ٹرانسفر ہو گئی. کسی نے بھی علم حاصل نہیں کیا دین کا. یہودی عیسائیوں کے علماء کرام کو اور مسلمان کے علماء کرام کو، علماء کرام کا گورنمنٹ میں، سیاست میں، ہر چیز میں، معیشت میں بہت حصہ ہے. تو اب انہوں نے اس کو، شیطان نے ان کو مس گائیڈ کیا، انہوں نے آگے سب کو مس گائیڈ کر دیا. تو اتنی بڑی بربادی ہو گئی پوری دنیا میں، جنگیں. اللہ کہہ رہے ہیں جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو بچایا، جس نے ایک کو قتل کیا پھر اللہ کہہ رہے ہیں تم سب کو ایک جان سے، ایک آدم کی اولاد سے سب کو پیدا کیا. اللہ کہہ رہے ہیں تم سب کا حساب کرنا، جلا اٹھانا اللہ کے لیے ایسے ہے جیسے ایک شخص کا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں جس نے ایک کو بچایا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو بچایا، جس نے ایک کو قتل کیا. تو کتنا بڑا فتنہ، اللہ کہہ رہے ہیں فتنہ اشد من القتل. تو لہٰذا یہ بڑی ڈیپ اسٹڈی ہے. تو لوگوں نے لوگوں کی بات سنی، بس اللہ کی نہیں سنی، اور شیطان بیچ میں ہوتا ہے، وہ تو چاہتا ہے سب کا جھگڑا ہو. تو کتنا یعنی کہ پیسہ برباد کیا، لیکن اللہ کے حکموں پہ نہیں لگایا. نہ اللہ کے حکم سنے نہ اس کے اوپر لگاتے. اللہ کے حکموں پہ لگاتے تو آج پتہ نہیں یہ عرب کدھر ہوتا، اور یہ امریکہ بھی کدھر ہوتا، اور یہ یہودی لوگ بھی کدھر ہوتے، اور مسلمان جو پور کنٹری ہیں یہ بھی بہت آگے ہوتی. تو یہ سب اللہ کی ہدایت ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سمجھا دیتا ہے. پڑھنے سے ڈھونڈنے سے نہیں ملتا ہے. جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو اپنا اللہ ہدایت کی بات سمجھا دیتا ہے، علم سمجھا دیتا ہے، ایمان بھی دے دیتا ہے. اگر آپ علم لے لیں گے تو علم تو شیطان کے پاس بھی بہت ہے، ایمان کہاں سے لیں گے؟ پھر ہدایت کہاں سے لیں گے؟ کون سی آیت میں ہدایت ہے؟ تو پورا قرآن، پوری جنت، پوری دوزخ، پوری دنیا، پوری زندگی، پورا جسم ایسے ہے. تو اس کو پورے کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. ابھی کل اپلیکیشن ایک ڈالی ہے شورا کونسل کے اندر کہ وہ بیچارے وہ جو علماء کرام کے پیچھے چلتے ہیں خود سمجھتے نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ ہاتھ کاٹ دیتے ہیں چوری پہ. پوری آیت پڑھیں، ساری آیتوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آگے لکھا ہے جو توبہ کر لے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا. تو لہٰذا اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ پھر اللہ کہتے ہیں کہ تم کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو. تو ساری آیتوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے رسول کی حدیث ایڈ کرتے ہیں کہ جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا پھر اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا. تو لہٰذا یہ اللہ کی مخلوق ہے. ہم کو یعنی کہ ہم نے تو 25% دنیا میں رہنا ہے، باقی 100% اوپر رہنا ہے، اور 100% حساب اللہ نے کرنا ہے. کوئی بھی آدمی، کسی بھی حکومت کا آدمی کا، کسی کا بھی 100% حساب نہیں کر سکتا. پوری زندگی اس نے کیا کیا، کیا کھایا، کیا کمایا، کیا کیا، یہ اللہ کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ. تو لوگ چلتے ہیں پرانے لوگوں کی انفارمیشن پہ یا وٹنسوں کے اوپر. تو وہ آپس میں جو قرآن میں لکھا ہے کہ علماء کرام نے آپس میں اختلاف، آپس کی حسد اور ضد سے کیا. تو پہلے سب
ایک ہی مذہب پہ تھے. پھر لوگوں نے آپس میں علماء کرام نے پھر اللہ نے بشارت دینے والے پیغمبر بھیجے اور حق کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ جن امور میں وہ اختلاف کرتے ان میں فیصلہ کر دیا جائے. اللہ ایک جگہ کہتے ہیں جب کسی قوم کا پیغمبر آتا ہے تو ان میں انصاف سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ پھر کسی کی سائڈ نہیں لیتا، حق بات بتاتا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ساتھ میں وہ کاپی پیسٹ کر دوں گا. تو یہ آیت بتا رہی ہے یہاں تک کہ آج ریسرچ پہنچ گئی کہ جس کسی انسان کو اللہ چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کو آسانی لگتی ہے اس کے اندر. جس کو چاہتا ہے گھٹا ہوا گمراہ کرنا، وہ بولتا ہے نہیں یہ مشکل ہے، اکاؤنٹس سائنس کامرس آرٹس میں چلا گیا، کسی اور چیز میں چلا گیا. اب علماء کرام کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہیں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے بیچ میں. فیوچر تو کوئی جا کے دیکھ نہیں سکتا، تو لہذا لوگ پاسٹ میں جاتے ہیں. کوئی بھی حدیث کی کتاب پہ یہ نہیں لکھا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، سارے انبیاء علیہ السلام کی. اور صرف قرآن ہے یہ ہے ہدایت کی کتاب، یہ ہے گواہی کی کتاب، یہ ہے فیصلے کی کتاب. کوئی بھی حدیث پہ یہ نہیں لکھا، کہیں بھی نہیں لکھا کہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ فیصلے کی کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ رہنمائی کی کتاب ہے، اور یہ جو ہے وہ گواہی کی کتاب ہے. گواہی کی کتاب ایک ہی ہے جو اللہ نے اتاری ہے. اسی طرح 3 کتابیں اور اللہ نے اتاری آسمانی، تورات، زبور، انجیل اور فائنل قرآن. تو لہٰذا اگر آپ کو ہدایت کا راستہ لینا ہے تو پہلے آپ قرآن کو پورے کو سمجھیں، پھر آپ حدیثوں پہ آئیں، واقعات پہ آئیں. تو لہٰذا جس طرح سے پہلے ہم سفر کرتے تھے اونٹوں کے اوپر، گھوڑوں پہ، تو آج تو نہیں کر سکتے. تو لہٰذا جو ہے زمانہ اللہ کا ہے. تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں جو غور فکر کرنے والے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں نصیحت تو عقل مند لوگ قبول کرتے ہیں. پھر اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے آیتیں اپنی کھول کھول کے بتا دی ہیں. تو یہ دماغ سے سوچنا ہے اور دل سے سمجھنا ہے، یہاں تک جاتی نہیں ہے بات. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا. سننے کا شکریہ. تو یہ پوری دنیا میں جو آگ شیطان نے لگائی اور ضد اور حسد، اس کے 2 بیماریاں تھیں، وہ اس نے انسانوں میں ڈال دی. تو لہٰذا نسلیں بیمار ہو گئیں. اب کتنے لوگوں کے اندر بیماریاں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن پہ اللہ کی تعلیمات کو نہ سنتے، نہ سمجھتے، نہ اس پہ چلتے ہیں. اسی طرح سے جتنے بھی بوڑھے لوگ ہیں، مریض ہیں، ان کی بھی وجہ یہی ہے. یہ تو جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا، اب تو وہ آرڈر ان کا وہ اللہ کر رہا ہے بیماریوں کے ساتھ میں. تو لہٰذا اللہ کہہ رہے ہیں جنت پرہیزگاروں کے لیے، صحت پرہیزگاروں کے لیے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں ہر علم والے سے زیادہ علم والا بڑھ کر ہے، ان سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ لوگوں کی بات کوٹ کرتے ہیں. لوگوں میں جی آپ کے کتنے فالوور ہیں، کتنے لائک ہیں. یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہو میرا جینا مرنا، نماز، قربانی سب اللہ کے لیے. جب اللہ کے لیے تو اللہ دیکھ رہا ہے، پھر وہ فیصلہ اللہ قیامت والے دن کرے گا. اللہ کہہ رہے ہیں یہودی، عیسائی، مسلمانوں کا فیصلہ اللہ قیامت والے دن کرے گا. تو پہلے آپ فیصلہ کرنے کی، جو کام اللہ نے کرنا ہے وہ اللہ کریں گے. وہ آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، آپ سے ہوگا نہیں. جو کام کا اللہ نے آپ کو فرمایا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، وہی سننا ہے، اتنا ہی کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. تو جہاں تک تعلیمات بتائی ہیں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے حکم اتارے ہیں، وہاں تک فالو اپ رکھنا ہے. اس کے بعد آپ دنیا میں 8.25 ارب انسان ہے، چیزوں میں اور مٹیریل میں اور زمین میں، آسمان میں، پانی میں، سمندروں میں، اور لوگوں کے اندر اس نے یہ بولا، فلانے نے یہ بولا، اس میں کھو گئے، ہدایت کے راستے سے کھو گئے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.